اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس بارات کی تواضع بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ سے کی۔ مختصر سا آپ کہہ لیجئے جہیز، جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ دی۔ جہیز کم سے کم دینے اور لینے میں شادی میں آسانی رہتی ہے، نکاح آسان رہتا ہے۔ حد سے زیادہ، پھر سنیے میری بات، حد سے زیادہ تجاوز کر کے بہت زیادہ کچھ لکھوانا یہ دونوں فریقوں کے لیے عام طور پر مفید نہیں ہوتا۔ پھر یہ وٹا سٹا، اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پیٹ گھروڑی کے رشتے، اس کی بھی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ولیمہ بھی لڑکے والے کریں گے، لڑکی والے نہیں کریں گے۔ لڑکی والوں پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے گا، اور لڑکی والے جو لکھواتے ہیں آج کل وہ اسی لیے ہے کہ کوئی بدمزگی نہ ہو، لیکن اس کے لیے بھی حدود ہے۔ یعنی لڑکا جو ہے اگر 1,00,000 روپیہ کماتا ہے اور لڑکی والے کہیں کہ یہاں 50 لاکھ لکھ کر دو، تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا شروع سے۔ اس لیے اوقات کے مطابق جو دنیاوی طور پر جتنی گنجائش ہے اسی حساب سے۔ اب لڑکے والے کھانا کھلا سکتے ہیں گوشت سے، اور وہ کہیں کہ جی 10 کھانے لگاؤ، تو معاملہ یہیں سے گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس قسم کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ جو حد سے زیادہ بڑھتے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے، بلکہ ہمارے قریبی دوست، ہمارے کلاس فیلو جو دوسری تیسری میں تھے، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا، علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا، پاکستان کے بیوروکریٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا، بڑھائی کی، نتیجہ یہ نکلا کہ رشتہ نہیں ہو سکا، بچے بھی بیٹھے رہے، اور بچے بھی آج تک بیٹھی ہیں۔ انہوں نے تجاوز کیا کہ اتنے بڑے، یعنی جتنا وہ ہے، اور اگر ہر آدمی یہ کہے کہ مجھے داماد ملے اور وہ بینک مینیجر ہو تو پھر یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ پھر اسلام کہتا ہے رشتہ دیکھو، دینداری دیکھو۔ یہ کہتے ہیں چاہے یہ منشیات فروش ہو، چاہے یہ سمگلر ہو، کچھ ہو، پیسہ ہو، اس وجہ سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا رشتہ ہو گیا۔ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی، یعنی کہ ملائک کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام، ملائک کے سردار اور سید الملائکہ، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور ایک چیز دکھائی، عکس لکھا ہے، اور بعض نے لکھا ہے ہرا سبز کپڑے میں وہ عکس تھا، دکھایا اور عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہیں دیکھ لیجئے، اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہو تو پھر ہو جائے۔ اب یہ بات بھی بڑی سمجھنے کی ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا، پسندیدگی کا پوچھا ہے۔ اگر آپ کو پسند ہو، اللہ کو تو پسند تھا تو کر دیتے ہیں، یعنی یہاں اختیار دیا ہے اللہ نے کہ آپ پسند کریں گے تو پھر آگے بات ہو جائے گی۔ تو گویا یہاں سے پتہ چلا میرے نبی کی پسند کو اللہ نے اپنی پسند قرار دیا ہے، اور اللہ کی پسند میرے نبی کی پسند، اور رشتے ناتوں میں پسندیدگی دیکھی جاتی ہے، جبر نہیں۔ یہ جو انی بنی
اور لڑائیاں جھگڑوں میں عورتوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے یا قرآن سے بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، سب کے سب غلط ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ ناتا یہ ہو گیا۔ دلہن کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جاتے ہوئے کوئی ڈھول بجایا ہے نہ آتے ہوئے، اور قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت یعنی بیوی مرد کا لباس ہے اور مرد بیوی کا لباس ہے۔ تو لباس جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، تو اسلام میں لکھا ہے، اور جو عرب کی پرانی ہزاروں سال پہلے خواتین گزری ہیں، انہوں نے رخصتگی کے وقت جو اپنی بیٹیوں کو بات سمجھائی، نصیحت کی، وہ یہ تھی کہ مرد کو آسمان سمجھنا اور اپنے آپ کو زمین سمجھنا، زمین بن کر رہنا تو کامیاب ہو جاؤ گی، اور اگر کوئی زمین چاہے کہ میں اڑ کر آسمان تک پہنچ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کو آسمان سمجھتی ہے، سر کا تاج سمجھتی ہے، سر کا سایہ سمجھتی ہے، وہ عورت کامیاب ہے۔ اور جو عورت مرد کو اپنے آپ سے نیچا دکھانا چاہتی ہے، وہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی سمجھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھایا، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی ہوئی نا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ نے فرمایا بیٹی، اپنی بیٹی سے فرمایا کہ آپ نے گھر کا کام کرنا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بیٹے بن گئے، داماد بن گئے، ان سے فرمایا آپ نے باہر کا کام کرنا ہے۔ یہ آپ نے علماء سے سنا نہیں کہ بی بی صاحبہ یعنی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چکی بھی پیستی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ ساری کائنات کے والی کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی پیسے تو گھر اس طرح بستے ہیں۔ گھر کو بسانے کے لیے اگر سارے کے ساری خواتین وزیر اعظم بن جائیں اور پاکستان کی وزیر اعظم ہو جہاں صدر اکثر و بیشتر بے اختیار ہوتا ہے، تو وہ مملکت، وہ سٹیٹ، وہ بادشاہی، وہ گھر نہیں چلا کرتے۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ خاوند میری مٹھی میں آ جائے، میں مٹھی میں اپنے خاوند کو بند کر دوں۔ لیکن جب عورت نے یہ سوچ لیا کہ میں عورت ہوں اور میں اپنے خاوند کی مٹھی میں بند ہو جاؤں، تو اس دن وہ کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی خاوند کو مٹھی میں بند کرنے کی بجائے آپ خود خاوند کی مٹھی میں چلے جاؤ۔ یہ جو کلچر ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ سارے کا سارا کلچر جو ہے یہ تو فرنگی کا ہے، انگریز کا ہے۔ وہ اس طریقے سے اختلافات پھیلاتے ہیں، بڑے لوگوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں خواتین کا آرڈر چلتا ہے، مردوں کا تو چلتا ہی نہیں، تو اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ اب تو نوبت یہ ہے، وہ کہتی ہیں مرد گھر رہے اور عورت کام ڈیوٹی پر چلی جائے، پھر سوشل ورکر بنا دیتے ہیں، تو گھر کیسے ہوگا؟ بھئی جو اسلام خواتین کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ گھر سے باہر جائیں گی تو بچے ہیں، باقی گھر کا سارا معاملہ ہے، تو کیسے سنبھلے گا؟ وہ اسلام عورت کو سرعام چلنے پھرنے کی
اور سیاست کرنے کی اور سربراہی کرنے کی اور قیادت کرنے کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ اجازت نہیں ہے اس کی۔ بغیر ضرورت اور مجبوری کے تو خاتون کو، عورت کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں، اور مرد سے پوچھے بغیر تو ویسے ہی باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اگر ان دو چار چیزوں پر عمل کر لیا جائے تو کامیابی ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا لباس ہے، اب اس پر آپ غور کریں گے، لباس جسم کو چھپاتا ہے۔ عورت کو لباس اس لیے بھی کہا ہے، فقہا نے لکھا ہے اور بعض محققین نے، کہ عورت مرد کے عیب کو چھپاتی ہے، اس لیے اس کو لباس قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر مرد میں کمزوری بھی ہو تو عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو خواہ مخواہ پوری دنیا میں پھیلاتی پھرے۔